السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی یونیسکو نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ماہ مقدس رمضان المبارک میں روزہ کھولنے کے لیے کیے جانے والے اہتمام یعنی افطار کو ثقافتی ورثے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی ایجوکیشنل، سائنٹیفک اور کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو نے ایران، ترکیہ، آذربائیجان اور ازبکستان کی مشترکہ درخواست پر افطار کو ثقافتی ورثے کا درجہ دیا ہے۔ یونیسکو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افطار رمضان میں غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولنے کا نام ہے، جس کے لیے تمام مسلم ممالک میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جو ایک تہذیبی اور ثقافتی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ افطار عام طور پر افراد خاندان کے ساتھ مل کر کی جاتی ہے اور اس کی تیاری میں بچے، جوان، بوڑھے سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ افطار کو ثقافتی ورثہ تسلیم کرنے کا فیصلہ یونیسکو کے جاری اجلاس میں کیا گیا۔ اس اجلاس میں اٹلی کا اوپیرا گانا بھی عالمی ورثے کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب رہا۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایت پر حج کے سفر کے لیے کورونا ویکسین یا سرٹیفکیٹ کی پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ آج جمعرات کو وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس حوالے سے متعلقہ بینکوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ حج درخواست گزاروں کو کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ جمع کروانے یا کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمالی کوریا کے حکمراں کیم جونگ ان اس وقت آنسوؤں سے رو پڑے جب وہ ملک کی خواتین کو نسل بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی تاکید کر رہے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی کوریا میں شرح پیدائش بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، جس پر نہ صرف حکومت بلکہ خود حکمراں کیم جونگ ان بھی پریشان ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تقریب میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے ملک میں گرتی ہوئی شرح پیدائش پر تشویش کا اظہار کیا اور خواتین سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر کیم جونگ ان جذباتی ہو گیا اور رو پڑے۔ ملک کے طاقتور ترین حکمراں کو آنسو بہاتے دیکھ کر سامعین بھی رو پڑے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے مطابق 2023 میں 1.5% کی شرح پیدائش رکھنے والا شمالی کوریا اس معاملے میں تنہا نہیں بلکہ اس کے کچھ پڑوسی ممالک میں بھی شرح مزید کم ہے۔ شمالی کوریا کے ہمسایہ اور سخت ترین حریف جنوبی کوریا میں شرح پیدائش گزشتہ سال 1% بھی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی، جبکہ جاپان میں بھی یہ شرح 1.26 تک گر گئی۔ چین کو بھی اسی مسئلے کا سامنا ہے اور اس نے ایک گھرانہ ایک بچے کی پالیسی کو بھی ترک کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ غزہ میں فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی ٹائم لائن پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے رویٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے ان سے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بات کی ہے۔ میں اسے شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسرائیل نے پہلے ہی اپنے زمینی آپریشن کا مقام خاص طور پر بھیج دیا ہے اور میں اسے شائع نہیں کرنا چاہتا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے ان سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مدت کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی میں کس طرح فٹ بیٹھتا ہے۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر نے کہا تھا کہ امریکہ کسی بھی مجوزہ بفر زون پر اعتراض کرے گا اگر وہ غزہ کی پٹی کے اندر ہے، کیونکہ یہ واشنگٹن کے نہیں چاہتا کہ غزہ کی پٹی کا موجودہ رقبہ مزید سکڑ جائے۔ رویٹرز نے گزشتہ ہفتے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل نے بفر زون کے حوالے سے کئی ممالک کو منصوبے بھیجے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں حماس کے کمانڈر یحییٰ کے گھر کو اسرائیلی محاصرے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے فوج کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ العربیہ کے مطابق بنیامین نتنیاہو نے گزشتہ روز جاری کردہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے ایک روز قبل اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ بات آج پوری کر دکھائی ہے۔ اسرائیلی فوج یحییٰ کمانڈر حماس کے گھر کو گھیرے میں لے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے یحییٰ کا گھر کوئی بڑا قلعہ نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، مگر اب زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ ہم اسے پکڑ کر رہیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے اس دعوے کو سچ نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ انہوں نے اس سے قبل بھی کئی ایسے دعوے پیش کیے جو غلط ثابت ہوئے۔ حماس کی قید سے رہا ہوئے اسرائیلیوں نے ایک ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے حماس کی قید سے رہا ہوئے اسرائیلیوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ہوئی گفتگو ایک اسرائیل کی ویب سائٹ نے جاری کی۔
اسرائیلیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ ہمارے حملوں نے حماس پر دباؤ ڈالا، جس کے بعد انہوں نے ہمارے قیدیوں کو رہا کیا۔ نتنیاہو کے بات کاٹتے ہوئے ایک اسرائیلی قیدی کے رشتہ دار نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے بھڑکتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا یہی سچ ہے۔ اس دوران حماس کی قید سے رہا ہوئے اسرائیلی شخص نے کہا کہ حماس اور فلسطینی شہری اسرائیلی بمباری کی زد میں ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ رہائی پانے والی ایک اسرائیلی خاتون نے کہا کہ میرا شوہر اب بھی قید ہے، حماس نے ہمیں جس جگہ رکھا ہوا تھا وہاں مسلسل اسرائیلی طیارے بمباری کرتے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ اس بمباری کے نتیجے میں کچھ اسرائیلی قیدی زخمی بھی ہوئے تھے، اور جب حماس کے سپاہی ہمیں غازہ لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی اسرائیلیوں نے ان پر گولیاں برسائے۔ اسرائیلی خاتون شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تمام فلسطینی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے اور اب یہ جنگ ختم کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق ملاقات کے دوران اسرائیلیوں نے وزیر اعظم نتنیاہو کے سامنے شرم کرو کے نعرے بھی لگائے۔ اسرائیل کے دہشت گرد فوج کے فضائی حملے میں غازہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 2 صحافیوں کے 30 افراد خاندان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان صحافیوں میں سے ایک کا تعلق الجزیرہ سے اور ایک کا تعلق CNN سے ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار مومن شریفی کے والد، والدہ اور کئی بہن بھائیوں کے اس حملے میں جان چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دھماکہ خیز بیرل ان کے گھر پر گرا، جس سے گہرا سوراخ ہو گیا۔ اس تباہ کن حملے کے نتیجے میں شریفی کے خاندان کے کم از کم 21 افراد شہید ہو گئے، جن میں ان کی بھانجی اور بھتیجے بھی شامل ہیں۔ خبر ازیں گزشتہ روز غازہ سے رپورٹنگ کرنے والے CNN کے صحافی ابراہیم وہان کے مصر جانے کے بعد انہیں اپنے خالہ کے گھر پر حملے میں کم از کم 9 رشتہ داروں کی اطلاع ملی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں گھر میں دھماکہ ہوتا دکھائی دیا۔ ایک مصری مصنفہ نے غازہ کی پٹی کے اندر ہزاروں فلسطینیوں کو پٹی کے باہر سے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے میں کامیابی حاصل کی، جب اسرائیلی حکام نے مقبوضہ علاقوں کے اندر ہو رہی خلاف ورزیوں کی نشریات، اشاعت پر یا ترسیل کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر سروس منقطع کر دی تھی۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مصنفہ میرنا نے اس شعبے میں انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے اقدام کی تفصیلات کا انکشاف کیا۔ اس نے العربیہ.net کو بتایا کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا ایک موروثی انسانی حق ہے، جیسا کہ خوراک اور ادویات بنیادی حق ہے۔ جیسے ہی ہمیں اسرائیلی حکام کے غازہ کی پٹی میں قتل عام پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے انٹرنیٹ سروس منقطع کرنے کے لیے فیصلے کا علم ہوا اور خلاف ورزیوں پر ہم نے ایک متبادل حل کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا، جو فلسطینیوں کو خدمات فراہم کرتا ہے، تاکہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور جان سکیں گے کہ غازہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد غازہ کی پٹی کے لاکھوں باشندوں کو ایک دوسرے، اسپتالوں، میڈیا اور بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کے قابل بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مواصلاتی رابطوں کو منقطع کرنے کی پالیسی کا مقصد قتل عام کو چھپانا اور انہیں دنیا کو دکھانے سے روکنا تھا۔ اسی لیے خیال یہ تھا کہ فلسطینی شہریوں کو الیکٹرانک چپس فراہم کر کے انٹرنیٹ سروس فراہم کی جائے، تاکہ غازہ کی پٹی کے اندر خاندانوں، رپورٹرز اور میڈیا کے نمائندے اپنے کام کی جگہوں سے بات چیت کر سکیں اور طبی ٹیمیں بھی اپنے مریضوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور غازہ میں اسپتالوں اور طبی شعبے کے اندر حالات کی حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ مصری مصنفہ نے تمام ممالک سے سلائیڈز فراہم کرنے کا سہارا لیا اور پلیٹ فارمز اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے اقدام اور خیال کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ غازہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو درپیش موجودہ خطرات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ خبر کے مطابق اینٹونیو گٹرس نے اقوام متحدہ کے ضوابط کی شاذ و نادر ہی استعمال ہونے والی قرارداد 99 کا استعمال کیا، جو انہیں کسی بھی ایسے معاملے پر سلامتی کونسل کی توجہ دلانے کا اختیار دیتا ہے جس سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے 15 رکنی کونسل کو لکھے ایک خط میں کہا کہ امن عامہ کے درہم برہم ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ صورتحال تیزی سے تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے، جس کے فلسطینیوں اور خطے میں امن و سلامتی پر انتہائی ہولناک اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے خط میں کہا کہ اس طرح کے نتائج سے ہر حال میں گریز کیا جانا چاہیے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک امریکہ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان یعنی G7 رہنماؤں نے فلسطین اسرائیل تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ G7 گروپ کے ورچوئل اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل کو منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے قابل بنائے گا۔ علاوہ ازیں علاقے میں امداد کی فراہمی کو ممکن بنانے اور حماس کی قید میں موجود تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں G7 رہنماؤں میں اگلے سال سے روسی
ہیروں کی درآمد محدود کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ یہ اقدام یوکرین جنگ پر روس کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ 1 جنوری تک روس میں تیار اور پروسیس شدہ غیر صنعتی ہیروں پر درآمدی پابندیاں متعارف کرائیں گے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے کردار ادا کریں۔ ان کا یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بطور سیکریٹری جنرل غزہ میں انسانی المیہ کو روکنے اپنے خصوصی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے ارکان سے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کرائی جائے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق واضح ہے کہ سیکریٹری جنرل کا یہ اختیار UN چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت ہے، جس میں سلامتی کونسل کو کوئی معاملہ زیر بحث لانے کی سفارش سیکریٹری جنرل بھی کر سکتے ہیں تاکہ بین الاقوامی سلامتی کو درپیش خطرے کا پیشگی تدارک ہو سکے۔ تاہم سیکریٹری جنرل کا اختیار اسی حد تک ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو متوجہ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر سلامتی کونسل کا اختیار ہے کہ وہ اس معاملے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ دوسری جانب حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی قبضے اور جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے مزاحمت ملی تو اسرائیل کو جارحیت روکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ روسی صدر پوٹن کے دورے سعودی عرب کے اختتام پر سعودی عرب اور روس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشترکہ اعلامیہ میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے 2022 کے دوران باہمی تجارت میں 46% اضافے کو سراہتے ہوئے دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ملکوں نے تیل کی عالمی منڈی میں استحکام لانے کے لیے اوپیک پلس کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور روس نے پیٹرول، گیس، سائنس، ماحولیات، زراعت، ٹیکنالوجی اور لاجسٹک سپورٹ کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ روس نے سعودی عرب کی طرف سے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطی انیشیٹو کی تعریف کرتے ہوئے بھرپور حمایت اور مدد کا یقین دلایا ہے۔ دفاعی شعبوں میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سیکورٹی کے شعبے میں ہم آہنگی پیدا کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد جدان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے معاشی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ فنڈ قائم کر دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ بڑے اور عالمی معاشی بحرانوں کے لیے قائم کیے جانے والے محفوظ فنڈ کسی اور مقصد کے لیے ناقابل استعمال ہے۔ ریاض میں منعقد بجٹ فورم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے اور سعودی مارکیٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کئی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بینکنگ سیکٹر میں لیکوئڈیٹی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کیے بغیر ملک کی پیداوار کی قابل قبول شرح سے زیادہ اور عوامی قرض کے بغیر فائنانسنگ کی حکمت عملی کا سہارا لیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے شیخ عیسیٰ بن مبارک بن حمد الخلیفہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو تعزیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے کہا کہ ہمیں شیخ عیسیٰ بن مبارک بن حمد الخلیفہ کی وفات کی اندوناک خبر ملی ہے، ہمیں اس پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا ہے، نیز ہم ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ سعودی قیادت نے شاہ حمد کے نام مکتوب میں کہا کہ ہم آپ کے اور متوفی کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ جنوبی ترکیہ اور شمالی شام و عراق میں دہشت گردی کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر اردوغان نے کابینہ کے اجلاس کے بعد اپنے بیان میں اس بات کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ ہماری کامیابی حکمت عملی نے دہشت گردی کی جڑ کو کاٹنا جاری رکھا ہوا ہے۔ ہماری فوج فضائی اور بری آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ ہماری حدود میں PKK کا خاتمہ عنقریب ہے۔ حکومت 40 سال سے قوم پر مسلط اس دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلوانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔